ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا؟ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا؟ یوں ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یوں ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یا خدا سلامت رکھنا سب کی ماں کو، یا خدا سلامت رکھنا سب کی ماں کو، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغمبر، وہ چہیتا رسول، وہ لاڈلا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار عریضہ پیش کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہا اے میرے مولا، زمین و آسمان کے مالک، ذرا مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، یعنی میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ، کیا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا تو جاننا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، اے میرے خلیل، تیرے ساتھ جنت میں وہ رہے گا جو ایک قصائی ہے، گوشت کاٹنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہ حکم کو سنا تو آپ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے، کہاں میں اللہ کا رسول، اللہ کا خلیل، اللہ کا پیغمبر، اور میرے ساتھ جنت میں رہنے والا ایک گوشت کاٹنے والا ہے جو میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اور کہا پروردگار عالم، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کہا اے میرے خلیل، اے میرے موسیٰ، چلا جا، فلاں گاؤں میں، فلاں علاقے میں اس کا مکان ہے، اس کی دکان ہے، وہاں تجھے وہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گاؤں میں پہنچے اور جہاں کر کے جب اس گاؤں میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہ اپنی دکان میں گوشت کاٹ رہا ہے اور اس کی دکان میں کافی تعداد میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں، اور نہ کہ وہ آدمی جان رہا تھا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بس آپ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد سارا منظر دیکھ رہے ہیں، لوگ ایک کے بعد ایک گوشت لے کر کے جا رہے ہیں۔ آخر کار وہ قصائی، گوشت کاٹنے والا انسان گوشت بیچتا گیا اور بیچتے بیچتے تھوڑا تھوڑا گوشت اس میں سے رکھتا گیا۔ رکھنے کے بعد جیسے ہی لوگوں کی بھیڑ ختم ہو گئی، لوگ گوشت لے کر کے چلے گئے، تو اس شخص نے اس گوشت کو، جو رکھا ہوا گوشت تھا، وہ گوشت کو پولیتھین میں ڈالا، پنی میں ڈالا اور پیک کر لیا۔ پیک کرنے کے بعد دکان کو بند کیا، دکان کی شٹر کو گرا دیا۔ بند کرنے کے بعد وہ شخص جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب چلتا ہوا دیکھا تو اس شخص نے کہا اے نورانی چہرے والے، اے حسین چہرے والے، آپ کیا مسافر ہو؟ آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں، میں ایک مسافر ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کے وہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کا خلیل، اتنی نورانیت چہرے میں، اتنی نورانیت چہرے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس شخص نے جب دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں ایک رات تیرے گھر مقام کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نیت سے آپ نے مقام کا ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے وہ کون سا عمل ہے جو یہ کرتا ہے اور اس کے عوض میں اللہ میرے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں ایک رات تیرے گھر کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اس شخص نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ میرے گھر میں ایک رات مقام کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے ساتھ اس کے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد اس شخص نے گوشت کو اچھی طرح دھویا، دھونے کے بعد اسے بنایا، اور بنانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ آنے والے جناب آپ میرے مہمان ہو اور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، اگر آپ کو بھوک لگی تو پہلے کھا لے، اور اگر آپ کا ارادہ میرے ساتھ کھانے کا ہے تو آپ کو کچھ دیر رکنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا
کہ یہی کچھ وقت میں وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہوگا، کوئی ایسی عبادت کرتا ہوگا جو اللہ کو بڑی مقبول ہوگی، اللہ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہوگا، تب نہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لیکن کوئی عمل نظر نہیں آیا، اور اسی شخص اسی قصائے کے گھر میں، جس گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے تھے، ٹھہرے تھے، کیا دیکھا آپ نے کہ ایک گھر میں، ایک کٹھیا میں، ایک الگ مکان میں، الگ گھر میں ایک عورت ہے جو عمر رسیدہ ہے، بڑی بزرگ ہو چکی ہے، اس کی والدہ تھی، اس کی ماں تھی۔ کیا دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اس شخص نے ایک پلیٹ میں کھانا لیا، لینے کے بعد ماں کے پاس گیا، اور جانے کے بعد اپنے منہ میں گوشت کے ٹکڑے کو چبایا، چبانے کے بعد اس نوالے کو نکال کے ماں کے منہ میں ڈالا، ماں کے منہ میں ڈالنے کے بعد کھلایا۔ ماں نے جب کھا لی، ماں کا پیٹ بھر گیا، تو اس ماں نے کہا بیٹا میں نے کھا لیا ہوں، میں نے کھا لی کھانا، تو بھی جا کھانا کھا لے۔ ماں نے جب یہ کہا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی ماں نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کچھ الفاظوں کا استعمال کیا، کچھ دعائیں کی، اور اس بیٹے نے جب دعا کو سنا تو مسکرانے لگا۔ یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بیٹے سے کہا، اس بیٹے سے پوچھا، کہا کہ تیری ماں نے کیا کہا جو تو مسکرا رہا تھا؟ آپ نے کہا کہ جناب رہنے دیجیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری ماں کا تو کیا ہے، میری ماں کچھ بھی بولا کرتی ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے میری ماں کہتی ہے، دعا میں یہ مانگتی ہے کہ پروردگار عالم میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پروردگار میری خواہش ہے کہ مجھے جیتے جی تیرے موسیٰ کلیم کا چہرہ دکھا دے، ان کی زیارت کروا دے، اور جنت میں میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ جب یہ الفاظوں کو سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، او یار پریشان نہ ہو، یہ ماں کی دعا ہے، اور یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے تیری ماں کی دعاؤں کو سن لیا۔ اور سن، میں اللہ کا رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہوں، جا تیری ماں سے کہہ دے کہ تیری ماں میرے چہرے کی زیارت کر لے، مجھے دیکھ لے، اور تو میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اللہ نے مجھے اس بات کا علم پہلے دے دیا ہے، بتا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ ماں کی محبت، ماں کی خدمت کا صلہ ہے کہ کہاں ایک ان پڑھ جاہل انسان، مزدوری کرنے والا، قصائی گوشت کاٹنے والا، جنت میں ساتھی بھی کس کا؟ اللہ کے اس شہید پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے، ماں کی محبتوں کا، خدمتوں کا صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ساتھی اپنے رسول کا بنایا۔